جب شیر شاہ سوری نے محمود لودھی سے وعدہ کر لیا کہ مغلوں کے خلاف ہر اقدام میں بنگال کے سلطان محمود تک کے ساتھ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اس طرح محمود لودھی کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے بعد شیر شاہ سوری واپس اپنے علاقوں میں چلا گیا۔ لیکن جب دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے محمود لودھی نے اسے اپنے لشکریوں کے ساتھ آنے کے لیے کہا تو شیر شاہ سوری نے پیغام بھیجا کہ اس کے لشکر ابھی جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں، لہذا وہ جنگ کچھ دیر بعد اپنے لشکر روانہ کر سکے گا۔ اس موقع پر محمود لودھی کے کچھ امراء نے اسے باور کرانے کی کوشش کی کہ شیر شاہ سوری کیونکہ مغلوں کی ملازمت میں رہ چکا ہے، لہذا وہ ان سے وفاداری کے طور پر ہیل و بہانوں سے کام لے رہا ہے اور اپنا لشکر لے کر اس کے پاس نہیں آ رہا۔ ان امراء نے محمود لودھی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا لشکر لے کر پہلے سراسرم کا رخ کرے تاکہ جب وہ وہاں پہنچے تو شیر شاہ سوری اپنے لشکر لے کر اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، تاہم شیر شاہ سوری نے محمود لودھی کا شاہانہ استقبال کیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس موقع پر ایسا کرنا شیر شاہ سوری کی مجبوری تھی۔ اب حالات ایک طرح سے محمود لودھی اور شیر شاہ سوری کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے ان دنوں ہمایوں سخت بیمار ہو گیا تھا اور ظہیر الدین بابر اپنے بیٹے ہمایوں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور اسے کسی دوسرے مسئلے پر توجہ دینے کی فرصت ہی نہ تھی۔ محمود لودھی نے شیر شاہ سوری کے ساتھ مل کر بابر کی اس حالت سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ وہ دریائے گنگا کو عبور کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے، لکھنؤ پر حملہ آور ہوئے اور لکھنؤ پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران بابر وفات پا گیا اور ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد ہمایوں کو آگرہ میں لکھنؤ کے ہاتھ سے نکل جانے کی اطلاع ملی اور اس نے اپنا لشکر لے کر جون پور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سن 1532 میں محمود لودھی اور شیر شاہ سوری کے متحدہ لشکر کے ساتھ ہمایوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں ہمایوں نے دونوں قوتوں کو بدترین شکست دی اور انہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، لہذا شیر شاہ سوری تو اپنے علاقوں کی طرف چلا گیا جبکہ محمود لودھی بہار کی طرف بھاگ گیا۔ بہار پہنچ کر محمود لودھی نے مزید لشکر منظم کرنے کی کوشش کی تاکہ مغلوں کے خلاف اپنی شکست اور ناکامی کا انتقام لے سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اڑیسہ کا رخ کیا، لیکن جب لشکر جمع کرنے میں اسے ناکامی ہوئی تو بڑا مایوس ہو گیا۔ اسی مایوسی کی حالت میں سن 1542 میں وہ وفات پا گیا۔ اس جنگ کے بعد مغلوں کو احساس ہو چکا تھا کہ اگر ہندوستان میں کوئی طاقت ان سے ٹکرا سکتی ہے تو وہ صرف شیر شاہ سوری کی طاقت ہے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب تک وہ اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کر کے اپنے علاقوں کو مزید وسعت نہ دے گا، اس وقت تک آرام سے اسے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ ادھر ہمایوں نے ایک بار محمود لودھی اور اسے شکست دینے کے بعد چنار کا قلعہ اس سے واپس طلب کیا، لیکن شیر شاہ سوری نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ہمایوں لشکر لے کر نکلا اور اس نے قلعہ واپس لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس موقع پر شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو مغلوں کی حمایت اور وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اپنے ایک لڑکے قطب خان کو یرغمال کے طور پر ہمایوں کے پاس بھیج دیا تھا۔ اسی دوران ہمایوں لشکر لے کر آگے بڑھا اور چنار کے قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ انہی دنوں گجرات کے سلطان بہادر خان کے سالار تار خان نے جنوب میں مغلوں کے علاقوں پر حملہ کر دیا، لہذا ہمایوں کو چنار کے قلعے کا محاصرہ ترک کر کے اپنے لشکر کے ساتھ تار خان کی سرکوبی کے لیے گجرات کا رخ کرنا پڑا۔ اس طرح چنار کا محاصرہ اٹھا لیا گیا، ہمایوں اور شیر شاہ سوری میں صلح ہو گئی اور قلعہ بدستور شیر شاہ سوری کے قبضے میں رہنے دیا گیا۔ اس طرح ہمایوں قلعہ چنار سے ہٹ کر گجرات کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں کی اس غیر موجودگی اور جنوب میں اس کے لیے نئی مہم کھڑی ہوئی تو شیر شاہ سوری نے اسے اپنے لیے غنیمت مانا، لہذا مستقبل میں مغلوں کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر شاہ سوری اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمایوں کے گجرات کی طرف چلے جانے کے بعد شیر خان یعنی شیر شاہ سوری کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی حیثیت مستحکم کر سکے اور بہار کی طرف مکمل توجہ دے سکے۔
اسی دوران اس کا بیٹا قطب خان جو ہمایوں کے پاس یرغمال کے طور پر تھا وہ بھی گجرات سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ شیر شاہ سوری نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1534 میں بنگال پر حملہ کر دیا اور اکثر علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اب شیر شاہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک مسلمہ طاقت تھا اور ہندوستان کے افغان اس کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان میں اسے اپنا قائد اور نجات دہندہ خیال کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہمایوں کے لیے ایک بدستور خطرہ بنا ہوا تھا، لیکن ہمایوں عجلت میں اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آخر اگست سن 1538 میں ہمایوں نے بنگال میں شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ سن 1534 تک بنگال کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے لڑکے جلال خان کی قیادت میں مزید لشکر وہاں بھیجے تاکہ وہ باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر سکے۔ بنگال کا حکمران محمود مسلسل شکست کے بعد اس قابل نہ تھا کہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر سکتا، چنانچہ اس نے ہمایوں سے مدد طلب کرنے کی درخواست کی اور ساتھ ہی وہ خود گور نام کے ایک قلعے میں محصور ہو گیا۔ ہمایوں کی طرف سے مدد کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہاں بھی شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے اسے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان گور کا سارا علاقہ شیر شاہ سوری کے ایک انتہائی قابل اعتماد سالار خواص خان کے سپرد کرنے کے بعد تلیا گڑھی کی طرف بڑھا تاکہ مزید علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے قبضے میں لے لے۔ طریع صنع اشیاء خوردنی کی نایابی کے باعث گور کا محاصرہ کامیاب رہا اور بنگال کا حکمران محمود وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگ کر ہمایوں کے پاس پناہ گزین ہوا۔ اگست سن 1538 میں ہمایوں نے شیر شاہ کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ ہمایوں اپنے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا شیر شاہ سوری کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شیر شاہ سوری میدان جنگ میں اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے ذرائع مواصلات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا تاکہ ہمایوں کو اپنے سامنے بے بس کر کے رکھ دے۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ سوری نے بنارس کا محاصرہ کر لیا اور اپنے نامور سالار خواص خان کو اس نے گور سے واپس بلا کر مونگیر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ خواص خان ایک نامور سالار تھا اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ وہ مونگیر قلعہ پر حملہ آور ہوا اور فتح حاصل کر کے وہاں کے حاکم کو اس نے بنارس لا کر شیر شاہ سوری کے سامنے پیش کر دیا۔ بنارس شہر میں جو مغلوں کا توپ خانہ تھا، ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ سوری نے وہ توپ خانہ تباہ کر دیا تھا اور شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری مزید حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے جون پور، سانبل اور بڑائچ کے خلاف یلغار کر دی اور 6 دنوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد اس نے یہ تینوں شہر فتح کر لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سارے لشکریوں کو روہتاس کے نواحی علاقوں میں اکٹھا کر لیا۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہمایوں بنگال سے اپنی تھکی ہاری سپاہ کو نکالنے کی کوشش کرے تو شیر شاہ سوری ان پر حملہ آور ہو اور انہیں مکمل شکست دے دے اور اپنی فتح کو یقینی بنائے۔ لہٰذا شیر شاہ سوری کا یہ اقدام درست ثابت ہوا۔ 24 جون سن 1539 کو شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان چونسا کے مقام پر ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو مکمل شکست دی اور ہمایوں شکست اٹھا کر آگرہ کی طرف چلا گیا۔ ان فتوحات نے شیر شاہ سوری کے حوصلے بلند کر دیے، ساتھ ہی اس نے اپنے نام کا سکہ اپنے علاقوں میں جاری کر دیا۔ اس سے پہلے شروع میں وہ فرید خان کہلاتا تھا، بعد میں شیر شاہ کہلانے لگا اور اب اس نے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کر لیا اور اس نام سے اس کے علاقوں میں خطبہ بھی پڑھوا دیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے اس کے بعد اپنا ایک لشکر گور کی طرف روانہ کیا جس نے وہاں سارے باغیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے کنوج، کلپی کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مالوا اور گجرات کے حکمرانوں کو پیغامات بھیجے کہ وہ مغرب اور جنوب کی طرف سے ہمایوں کے خلاف کارروائی کرے تو ان کی مکمل مدد کی جائے گی۔ اس طرح ہندوستان کے سارے حکمرانوں کو ہمایوں کے خلاف کر کے شیر شاہ سوری اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا تھا۔
اسی دوران یہ اطلاع ملی کہ ہمایوں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے کنوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے لڑکے قطب خان کو مانڈو بھیجا تاکہ وہ مانڈو کے حاکم قادر شاہ سے مدد حاصل کرے تاکہ ڈٹ کر ہمایوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قادر شاہ نے مدد کا وعدہ تو کر لیا لیکن وہ عملی طور پر شیر شاہ کی مدد نہ کر سکا، اس لیے کہ دوسری طرف ہمایوں کے اپنے بھائیوں کو عسکری اور ہندال کو بھی قادر شاہ کے خلاف مہم پر روانہ کر دیا تھا، اس لیے قادر شاہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔